ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ترکمانستان کے ایک سوداگر کے درہم کی ایک تھیلی راستے میں کہیں گر پڑی۔ اس نے گاؤں میں اعلان کر دیا کہ تھیلی جس کو بھی ملے واپس کر دے، اور جس قدر اس میں درہم ہیں اس کے آدھے درہم کے انعام کا وہ حقدار ہوگا۔ اس تھیلی میں 200 درہم تھے۔ یہ تھیلی کسی جہاز کے ایک ملاح کو ملی تھی، تو منادی کا اعلان سن کر وہ اس آدمی کے پاس گیا اور تمام واقعہ بیان کر دیا، اور اس نے کہا کہ اگر اس تھیلی کا مالک نصف یعنی 100 درہم حسب وعدہ دے تو وہ اس کے بدلے میں تھیلی واپس کرنے کو تیار ہو، شرط یہ ہے کہ مجھے انعام پہلے مل جائے۔ جب تھیلی کی خبر سوداگر کو ملی، جو بڑا ہی لالچی تھا، اس نے خیال کیا کہ کسی طرح سے میں انعام کی رقم سے بھی بچوں اور میری پوری رقم مجھے مل بھی جائے۔ اس لیے اس نے ایک ترکیب کی اور ملاح سے کہا کہ اس تھیلی میں ایک ہیرا تھا، اگر وہ مجھے مل جائے تو مجھے انعام کی رقم دینے میں کوئی عذر نہیں ہے۔ ملاح نے کہا، تھیلی میں 200 درہم کے سوا کچھ نہ تھا، اور میں اس تھیلی کو اقرار کے موافق انعام حاصل کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آخر کار یہ جھگڑا قاضی صاحب کے پاس عدالت میں پیش ہو گیا۔ قاضی صاحب نے ملاح سے دریافت کیا کہ تمہیں تھیلی دینے میں کیا عذر ہے؟ ملاح نے جواب دیا، حضور، سوداگر صاحب نے پہلے نصف یعنی 100 درہم انعام کا اقرار کیا تھا، اور اب اس کو ٹالنے کے لیے تھیلی میں ہیرا بتلا رہا ہے۔ دراصل تھیلی میں کوئی ہیرا وغیرہ نہیں ملا۔ اب قاضی صاحب نے سوداگر سے دریافت کیا کہ وہ ہیرا تم نے کہاں سے، کب اور کتنی قیمت میں اور کس کے ذریعے سے خریدا تھا؟ تفصیل کے ساتھ بیان کرو۔ یہ سن کر سوداگر نے جواب دیا، لیکن چونکہ ہیرے کا واقعہ غلط اور بناوٹی تھا، اس لیے جواب میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ وہ بہت گھبرایا۔ قاضی صاحب پر ظاہر ہو گیا کہ ہیرے کا واقعہ بناوٹی اور غلط ہے، اس لیے حکم دیا کہ سوداگر کی تھیلی کھو گئی ہے جس میں ایک ہیرا بیان کیا جاتا ہے، اور ملاح کو بغیر ہیرے والی تھیلی ملی ہے۔ سوداگر کو چاہیے کہ وہ پھر منادہ کرے اور تھیلی میں ہیرا ظاہر کرے، اور ملاح کو حکم ہوا کہ تم اس تھیلی کو اپنے پاس 40 دن تک رکھو۔ اس عرصہ میں اگر کوئی یہ تھیلی کا ثبوت پہنچا کر لے جائے تو بہتر ہے، ورنہ پوری کی پوری تھیلی پر تمہارا قبضہ ہوگا۔ ناظرین، سوداگر نے لالچ سے اپنے درہم بھی گنوا دیے اور ہاتھ بھی ملتا رہ گیا۔ لہٰذا یہ جو لالچ اور طمع ہے یہ بری چیز ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہم اس سے دور رہیں اور اس سے بچتے رہیں۔